اور یہ دیکھیں ڈاکٹر تعلق قادری صاحب اپنی ویڈیو میں بیان کر رہے ہیں کہ غوث پاک کا دھوبی تھا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا، ان کی سند سے بیان کر رہا ہوں، جو اکابر علماء دیوبند کے پیر و مرشد اور جن کے ملفوظات کو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے مرتب کیا ہے. آپ کو حوالہ دے دیا میں نے، یہ کسی کی گپ نہیں ہے، یا کوئی مت سمجھیں کہ ایسے کسی نے بنایا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے کوٹ کر رہا ہوں. ان سے پوچھا یہ جو واقعہ ہے کہ ایک شخص فوت ہو گیا اور فرشتے قبر میں آئے اس سے حساب کتاب پوچھنے کے لیے کہ تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے، سوال کیے، اور ہر سوال کے جواب میں کہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. وہ پوچھے تیرا رب کون ہے، وہ کہے میں حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں. وہ پوچھے تیرا دین کیا ہے، وہ کہے کہ میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں. تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اب اس سے کیا سلوک کریں؟ فرمایا بخش دو، چھوڑ دو. یہ کہتا ہے جی میں جو بیان کر رہا ہوں وہ تصوف ہے اور اللہ معافی دے، اور کہتا ہے دلیل یہ ہے کہ اشرف تھانوی صاحب نے بھی نقل کیا ہے. یعنی ہمارے مخالفین بھی وہ تمہارے لیے دلیل ہوں گے، ہم تو تم دونوں کو صوفی، پیچھے تمہاری منڈ ایک ہی ہے، امداد اللہ مہاجر مکی. یہ سارا سب کانٹیننٹ میں تصوف کا گند پھیلانے والے جو بڑے لوگ ہیں ان میں سے ایک وہ ہے. کہتے ہیں امداد اللہ مہاجر مکی نے بھی سرٹیفائی کیا، اشرف تھانوی صاحب نے بھی بیان کیا کہ غوث پاک کا دھوبی تھا. اور یہ تعلق قادری صاحب کہہ رہے ہیں یہ والے واقعات اصلی ہیں، اصلی بھی لو سامو. تو کہتے ہیں مرنے کے بعد جب فرشتے قبر میں آئے اور ان کے بزرگوں نے کیمرے میں وہ ساری ویڈیو ریکارڈ کر لی. بھئی قبر کے اندر کون دیکھ رہا ہے کہ فرشتوں کے ساتھ کیا گفتگو ہوئی ہے؟ تو انہوں نے اپنے کیمرے میں کوئی ریکارڈنگ کی ہوئی تھی. اس میں پتا چلا کہ جب فرشتے آئے، فرشتوں نے پوچھا من ربو کا، تو اس نے کہا میں غوث پاک دا دھوبی ہوں. یہ واقعہ یہ سارے بیان کر رہے ہیں، حنیف قریشی صاحب بھی بیان کر رہے ہیں، ڈاکٹر تعلق قادری صاحب بھی، وہ پیر اجمل قادری بھی، پتہ نہیں کون کون لوگ اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں مزے لے لے کے. اور پھر کہتے ہیں تھانوی صاحب نے لکھا. اور لے جاؤ تھانوی صاحب نے اسی کے سمجھنے ہیں یار. اسی انہوں نے بڑھیا کچھ نہیں سمجھتے تھے، ہم پہ کس چیز کا روب ہے؟ تو پوچھا گیا کہ تیرا دین کیا ہے، انہوں نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ یہ تو بندہ قابو نہیں آ رہا، کیا کریں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو چھوڑ دو. یہ اندازہ کریں کہ اس میں یہ بھی الفاظ ہیں، وہ دھوبی کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. یہ آپ نے ذرا الفاظ غور سے یاد رکھنے ہیں. اور یہ اشرف تھانوی صاحب نے بھی نقل کیے ہوئے ہیں. وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں، یعنی پوری زندگی کپڑے دھوتا رہا، اسے اللہ رسول کا تعارف نہیں غوث پاک نے کروایا. 3 یار جملے ہی رٹوانے تھے نا. اچھا تھانوی صاحب نے امداد اللہ مہاجر مکی نے اس کی تعویل کی کہ یہ جو وہ کہہ رہا تھا نا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، تو یہ کہہ رہا تھا فرشتوں مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں، تو یقیناً میں سب کچھ جانتا ہی ہوں. اور انہوں نے سمجھا کہ فرشتے جو ہے نا وہ کوئی انسانوں کی طرح بیہیو کرتے ہیں. اور بھائی وہ تو کمپیوٹر پروگرامنگ والا چکر ہے، غلط بٹن دب گیا تھوڑا آئے گا جے. ہاں اور یہ جو انہوں نے لکھا نا اس نے کہا مجھے کچھ پتا نہیں. جو یہ کہتا ہے نا مجھے کچھ پتا نہیں، تو صحیح بخاری اٹھا کے دیکھے اس کو فرشتے گرز مارتے ہیں، وہ زمین کے برابر فلیٹ ہو جاتا ہے اور زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اس کی چیخیں سنتی ہیں سوائے جنوں اور انسانوں کے. دھوبی کے ساتھ تو یہ ہوئی ہوگی پھر جب اس نے کہا مجھے کچھ پتا نہیں. فرشتوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ کوئی اور جواب ہی دینا ہوتا ہے. فرشتوں کو 2 جواب بتائے گئے ہیں جو بخاری میں بھی حدیث ہے، ابو داؤد میں بھی اور کئی کتابوں میں. ربی اللہ یہ جواب دے گا، دینی الاسلام، اور تیسرا ہوا محمد رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا تم مجھ سے پوچھ رہے ہو، کیونکہ اس میں الفاظ ہے الذی بعث فیکم، جن کو اللہ نے تم میں مبعوث کیا تھا. یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام سامنے موجود ہوتے ہیں، کیونکہ مسند احمد میں موجود ہے کہ وہ انسان پوچھتا ہے کہ کس مرد کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہے ہو، تو فرشتے کہتے ہیں جو تم میں نبی بن کے آیا تھا، مبعوث ہوا تھا. پھر وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، ہاذا محمد رسول اللہ نہیں، کہتے ہیں ہاذا کا سیگا ہے، حاضر رجل، تو اس کا مطلب حضور وہاں موجود ہے. سرکار جواب میں ہاذا کا سیگا نہیں ہے، جواب میں ہوا محمد رسول اللہ، 3rd پرسن. ہاذا سے مراد
الذی بعث فیکم ہے، یعنی جس کو ہم ذکر کر رہے ہیں کہ مبعوث ہوا تھا. اور تیسرے میں وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول ہے. پھر فرشتے چوتھا سوال پوچھتے ہیں جو مولویوں نے چھپایا ہوا تھا کہ تجھے کیسے پتا چلا؟ تو وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں اس پر ایمان لایا اور میں نے ان کے نبی ہونے کی تصدیق کی. چوتھا سوال اصلی سوال ہے قبر کا. اور جو منافق ہے وہ کیا کہتا ہے؟ مجھے کچھ پتا نہیں، ہائے ہاتا لا ادری لا ادری. وہی جو دھوبی نے کہا تھا مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں. ہاں تو بھی گیا. غوث پاک کا دھوبی، آج غوث پاک کا دھوبی بھی گیا. اس میں لکھا انہوں نے مجھے کچھ پتا نہیں. ہر جواب میں وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں. تو فرشتے اس سے چوتھا سوال کرتے ہیں تو نے خود پڑھ کے حق تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی، یا کسی ایسے شخص سے تو سمجھ لیتا حق کو کہ جو تجھے اللہ تک پہنچا دیتا. پھر بخاری کے الفاظ ہیں، مسلم میں بھی حدیث ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے کہ فرشتے اسے لوہے کا ایک گرز مارتے ہیں. یہ اس کا ایک سمجھ لیں استقبال ہوتا ہے، اور وہ زمین کے ساتھ فلیٹ ہو جاتا ہے، اور اس کی چیخوں کی آواز پوری کائنات سنتی ہے سوائے انسانوں اور جنوں کے، اور اگر یہ سن لیں تو یہ بے ہوش ہو جائیں کیونکہ یہ مکلف ہے شریعت کے. پھر اس کی ہڈیاں ایک دوسرے میں پسلیاں مل جاتی ہیں، یوں اس کو کور کرتی ہے. لہذا غوث پاک تو ابھی تک گیا، آج غوث پاک تو ابھی بھی گیا، کیونکہ انہوں نے کہا منو کچھ پتا نہیں، منو کچھ پتا نہیں، میں غوث پاک تو ابھی گیا. اور تھانوی صاحب نے جو ایک کتا لال کرنے کی کوشش کی کہ اس نے کہا کہ غوث پاک کا دھوبی سے مراد یہ ہے کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں تو لہذا میں قرآن و سنت کا ماننے والا ہی ہوں گا. اندازہ کرو. اور ظالموں، جو حضور کی سواری کا کجاوا کستا تھا، جو حضور کو وضو کرواتا تھا، جو صحابی تھا جس کے بارے میں بخاری مسلم میں صحابہ نے کہا کہ اس سے شہادت مبارک ہو، مدم کو، آپ نے فرمایا تم شہادت کہہ رہے ہو، میں نے دیکھا ہے خیبر کے موقع پہ اس نے ایک چادر چوری کی تھی مال غنیمت میں سے، اللہ نے آگ کی اسے پہنا دی ہے. تو صحابہ کرام اپنے گھروں میں دوڑے، اگر کسی نے کوئی ایک رسی کا ٹکڑا بھی اٹھایا تھا نا، وہ بیت المال میں جمع کروایا کہ بغیر اجازت کے لے کے گئے. صحابہ نے کہا اسے شہادت مبارک ہو، اس کا مطلب وہ صحابی کے طور پہ ہی تھا. یہ غوث پاک کا دھوبی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھائی یہاں تو نبی کے دھوبی کے معاملہ کیا ہے. ہاں یہ کہانیاں کروانی بند کرو، ان چیزوں سے باہر نکلو. جی غوث پاک نے فرمایا کہ میں اپنے سارے مریدوں کو لے کے جاؤں گا. کتنے لے کے جاؤ گے؟ حضور تو فرما رہے اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اور فاطمہ وہ ہے جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، عام عورت نہیں ہے. یہ نبی الاسلام نے امت کو بتایا تھا کہ اگر میں فاطمہ کے لیے بات کر رہا ہوں تو کسی غوث کتب ابدال کے دعووں سے دھوکے میں تم نے نہیں آنا. ظاہر ہے یہ بات آپ انگریز کے سامنے رکھیں کہ جی ہمارا پیغمبر وہ ہے جو کہتا ہے کہ میری بیٹی جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، اس سے بھی کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنے اعمال کے ساتھ آنا ہے. اور مسلم کی یہ حدیث ہے کہ جسے اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں لے کے جا سکتا. بات ہی ختم ہو گئی. تو گورا صاحب یہ ذرا فیصلہ کریں گے، عبد القادر جیلانی یہ کہہ سکتے ہیں میں اپنے مریدوں کو جنت میں لے جاؤں گا؟ وہ کہے گا یار ایک اور دے، انہیں لگتا ہے قرآن حدیث بھی نہیں پڑھا ہوا. بزرگوں کو بچانا ہے نا، یقین کریں صرف ان لوگوں کے علم پہ ہمیں شک نہیں ہے، ہمیں تو ان لوگوں کے ایمان بھی مشکوک نظر آتے ہیں آپ لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے کہ انہیں بیسک دین کا نہیں پتا تھا، ورنہ یہ حرکت کوئی کر سکتا ہے. تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. استغفر اللہ. کہتے ہیں سبحان اللہ. توبہ توبہ توبہ. یار تکبر. کیا ابو بکر عمر عثمان علی نے کبھی کہا کہ تمام صحابہ کی گردن پہ ہمارا پاؤں ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ کا بیٹا محمد بن انفیہ پوچھتا ہے بتائیں امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو مولا علی کہتے ہیں ابو بکر. پوچھا اس کے بعد، فرمایا عمر. تو بیٹا کہتا ہے مجھے خدشہ ہوا، تیسری دفعہ پوچھا تو عثمان کا نام لیں گے. میں نے کہا پھر ابا جی پھر تو آپ ہی ہوں گے. آپ نے فرمایا میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. مولا علی جو اہل البیت میں سے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. یہ ان کی عاجزی ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن انہوں تو نہیں کہا کہ میرا قدم سارے اولیاء کی گردنوں کے اوپر ہے. عبد القادر جیلانی تو شاہی کوئی نہیں، مولا علی سا ہے ہی کوئی نہیں، عبد القادر جیلانی تو شاہی کوئی نہیں. جھوٹ مشہور کر دیا، اپنی طرف سے باتیں بنا کے ان کی طرف منسوب کر دی ہیں.
اور ویسے عبد القادر جیلانی جو ان کے ساتھ کر کے گئے ہیں وہ چھوڑ دیں آپ. سب سے پہلے تو انہوں نے نماز کا طریقہ جو غنیت الطالبین میں لکھا ہے نا، وہ لکھا ہے رفع الیدین والا، جو ان کی موت ہے. یہ دو میری باتیں یاد رکھنی ہے. ایک ان کو کہنا ہے 11ویں والے پیر کی نماز کا طریقہ بتاؤ، اور دوسرا بتاؤ قادیانی کس طرح نماز پڑھتے ہیں تمہاری طرح، حنفیوں کی طرح. قادیانی حنفی ہیں. We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally, directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is entirely to the جو رفع الیدین پہ حملہ کرے دو باتیں یاد رکھنا. ان کو کہو کہ عبد القادر جیلانی نے نماز کا یہ طریقہ لکھا ہے اور قادیانی اس طریقے پہ پڑھتے ہیں جو تم پڑھ رہے ہو بغیر رفع الیدین کے. دسو ان قادیانی نماز پڑھنی ہے یا عبد القادر جیلانی علی پڑھنی ہے، یا ہماری نظر میں رسول اللہ والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. غنیت الطالبین میں انہوں نے حنفیوں کو گمراہ جہنمی فرقہ ڈکلیئر کیا. کہنا نہیں وہ کوئی اور حنفی تھے جن کو وہ کہتے تھے، اس زمانے میں تھے. ایک نے جواب دیا نہیں، یہ لگتا ہے کتاب بعد میں بدل گئی ہے. انہوں سمجھ لاگی سانو کیا ہوا ایسی، لیکن کتاب بدل گئی ہے، ہمیں کیسے کہہ سکتے ہیں. انہوں نے حنفیوں کو جہمیہ لکھا ہے کہ یہ ایمان کے کم اور زیادہ ہونے کے قائل نہیں ہے، اور انہوں نے لکھا کہ اہل حدیث اہل سنت ہے. انہوں نے کہا حنفی اہل سنت نہیں ہے. یہ عبد القادر جیلانی صاحب لکھ کے گئے، انہوں نے چھاپا لوزامو. تو ان بزرگوں کی طرف جو صحیح باتیں بھی منسوب ہیں وہ بھی ان کے کسی کام کی نہیں ہیں، وہ بھی ان کے بھی خلاف ہیں. جو غلط ہیں وہ تو ہم دونوں کے نظیر کی خراب ہیں، اور جو صحیح ہے وہ ان کے کام کی بھی نہیں ہے، وہ ان کے بھی خلاف ہے. اے نگاہ مار کے صرف مرید ہی ساڑ سکتے جے. ہاں جی عبد القادر جیلانی کا مرید تھا جی، لوٹے جی ٹوٹی نہیں، انہیں سیدھی رکھی، بندہ مار چھڑیا. شیخ عبد القادر جیلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے، تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی. تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا، تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہوا. اور مرید آپ بھی گیا بچارہ، اور بابے نو بھی لے گیا کیونکہ قتل نحق ہو گیا نا. کہتے نہیں موسیٰ علیہ السلام سے بھی بندہ مار گیا تھا نا، تو موسیٰ علیہ السلام نے تو توبہ کی ہے، قرآن میں آیا. شیخ عبد القادر جیلانی کی توبہ دکھاؤ یہ بندہ مارنے پہ کدھر ہے؟ اور وہ تو غلطی سے ہوا تھا. یہ تو نگاہیں مار کے، ان کو پتہ ہے ان کی نگاہیں اتنی خطرناک ہے کہ بندے ساڑ دیں دیا انہیں جان بوجھ کے مارا ہے. انہوں تو بیچاروں نے موقع مارا تھا لڑائی چھڑانے کے لیے، کوئی خنجر نہیں مارا تھا. انہوں تو لیزر ماری اپنی اکھاں دی. مجھے لگتا ہے یہ ساری ہالی ووڈ کی فلمیں جو ہے نا یہ بزرگوں کو ہی دیکھ کے بنائی گئی ہیں، آنکھوں سے لیزر نکال کے. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، بناؤ جتنی مرضی بناؤ، جھوٹ بولو اور بولو، یہ وہی ہے، بولتے جاؤ. اور تیل قادری صاحب ماشاءاللہ جو واقعات خود بیان کرتے رہے ہیں، اللہ معافی دے. یہ دھوبی والا واقعہ تو وہ ہر دفعہ چسکے لے لے کے بیان کرتے ہیں. پھر انہوں نے ایک ویڈیو میں واقعہ بیان کیا کہ مولانا روم کے ایک خادم تھے، مولانا روم کے مہمان آ گئے تو لکڑیاں نہیں تھی پکانے کے لیے، تو انہوں نے اپنی ٹانگ کے اوپر تیل چھڑکا اور اس ٹانگ کو آگ لگا کے ہنڈیا پکا لی. اندازہ کریں. اور صبح اٹھے تو ٹانگ بالکل ٹھیک تھی. پھر انہیں مزہ آنا شروع ہو گیا، وہ جب بھی مہمان آتا تھا اپنی ٹانگ کو آگ لگاتے تھے. تو وہ مولانا روم کے ایک خلیفہ تھے حضرت آتش باز ولی، تو اس کے پاس لکڑیاں ختم تھیں. تو وہ پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لکڑیاں نہیں ہیں اور کھانا نہیں پک سکتا، آرڈر لے لیا اور تیل اٹھا کے اپنی ٹانگ پر کپڑوں پر اپنے اوپر ڈال دیا، اپنی ٹانگوں پر اور کپڑوں پر ڈال کر آگ لگا دی، اور ٹانگوں پر تو کپڑے جلتے رہے اور ٹانگ جلتی رہی اور تیل ڈالتے رہے، تو ٹانگ جلا کر تو کھانا گرم کر دیا. آپ نے بھی نہیں پوچھا کہ یہ رات کو کیسے کر لیا، بس چپ کر گئے. صبح جب اٹھا باورچی تو ٹانگیں ٹھیک تھی، رات کو جل گئی تھی چربی خون سب، اور صبح ٹھیک تھی. اس کے بعد جب بھی کبھی رات کو اس کو وہ لذت آئی اپنے آپ کو یہ جلانے میں اپنے شیخ کے لیے، اس کی رضا کے لیے، کہ پھر جب کبھی لکڑیاں ختم ہوتی تو وہ لکڑیاں رات کو نہیں لاتا تھا اور دعا مانگتا کہ کاش آج کوئی ان کے محبوب مہمان آ جائے، اور پھر جلا کے اپنے آپ کو جلا کے کھانا پیش کروں. تو وہ ایسا ہی کرتا.
मौलाना रूम को तेल ते दरियाफ्त को नहीं होया। तेल का पहला कुआं तो 1853 में पेंसिल्वेनिया अमेरिका में निकला, और मौलाना रूम तो उससे कई सौ साल पहले मर चुके हैं। एक एड़ा तेल छिड़क दे रहे होते। वैसे मैं मसला हल कर दूंगा, मट्टी का तेल नहीं थे छिड़क रहे, कोई और तेल होगा, कोई जैतून का या कोई और तेल, सरसों का ये होगा। थोड़ा जिन्होंने बेनिफिट भी देइए हो सकता है, फिर कहने आ रहे बिल्कुल ही सानू खुडे लैन ला रहे हैं। आम बंदे तो यही समझना है कि मिट्टी का तेल होएगा। नहीं, वो हजरत एडवन ने दरियाफ्त किया सी, क्रिश्चियन सन, मुट्ठी दाढ़ी सी, हजरत एडवन। और सऊदीया में 1944 में तेल का पहला कुआं निकला, अरामको कंपनी अमेरिका की, उसने निकाला था। और देखे सारे बुजुर्गों की मट्टी प्लीद हुई है। ये सारे हज उम्रे के लिए तो जाते थे ना, किसी को तेल नहीं नजर आया होते। हाय हाय, सऊदी तेल निकले, बुजुर्गा दी बुजुर्गी भी लै गया। क्यों? ये तो कहते ऊपर देखा जी सत्तो समाना दे होते, थल्ले सत्तो जमीना, तेल भी ग्रास। 100 साल नहीं हुए, 80 साल हुए हैं सऊदीया में तेल निकले हुए। इतनी गरीब कौम थी। हजरत गौरा साहब ने आके, अरामको कंपनी ने, हजरत अमेरिका की हजरत अरामको कंपनी, और हमारे स्पीकर हमें कह रहे हैं हमने डंडे लेके ना अमेरिका इंशाअल्लाह फतह कर लेना है। थोड़ा तेल भी उन्होंने पे जाता है जिससे थोड़ी आकड़ है। आज कंपनियां वहां से चली जाए ना, पूरी दुनिया के मुसलमान मिलके एक तेल का कुआं नहीं चला सकते। टेक्नोलॉजी सारी उनके पास है। कहानियां सुने इनकी। तो ये डॉक्टर तैयब कादरी साहब ये सारी कहानियां खुद बयान करते हैं। फिर वो तज़किरतुल औलिया में जो एक कहानी थी वो तो खुद बयान की हुई है डॉक्टर तैयब कादरी साहब ने, कि 7 साल तक राबिया बसरिया लुढ़कती हुई 7 साल में हज के लिए पहुंची, कलबाजियां खाती हुई। हाँ, ये उन्होंने कहा लुढ़कती हुई। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए चलते हैं, आपने सुना, बैतुल्लाह के लिए, और फैसला किया कि अब के बारी ताला तेरे घर का दीदार इस हाल में जा करूंगा कि कोई इस हाल में ना आया हो। चलते हैं, हर कदम पे 2 नफल अदा करते हैं, और हर कदम पे 2 नफल पढ़ते, हर कदम पे 2 नफल पढ़ते। 14 साल के बाद शहर मक्का, हरम मक्का में दाखिल होते। जब अगली बार हजरत राबिया बसरी ने दोबारा सफर किया तो आप खड़ी नहीं हुई, सजदे में गिर गई, और घर से चलकर हरम मक्का तक सजदे में जमीन पर लड़कती हुई सफर किया, सर उठाया ही नहीं। 7 साल जमीन पर हालत सजदा में लड़कती हुई काबा पहुंची। इसलिए काबा उनके इस्तकबाल के लिए आ गया था। अच्छा, काबा राबिया बसरिया के इस्तकबाल के लिए आया है, और सुलह हुदैबिया के मौका पर सहाबा इकराम आंसुओं के साथ हुदैबिया से वापस चले गए उनके इस्तकबाल के लिए, और रसूलुल्लाह के इस्तकबाल के लिए काबा नहीं आया। कित्थे दिमाग पहुंचा देखो इंजीनियर दा, ओए होए होए होए। राबिया बसरिया के लिए आ गया, और कहते हैं मुसलसल लुढ़कती रही 7 साल तक, यानी ना पेशाब, ना खाना, ना पीना, ना नमाज। और सबसे बढ़ के ये कौन सी इबादत है कि लुढ़क के आपने, और एक औरत जात, जिम्नास्टिक की प्लेयर थी वो, उस जमाने में तो ये तहमद पहनी हुई होती थी। जाहिर है ये राबिया बसरिया का जमाना जो है वो 2री सदी हिजरी का है, 1200 साल पुरानी बात कर रहे हैं, और डॉक्टर तैयब का ऐसा मजे ले लेके सुना रहे हैं। लिहाजा ये कादरी साहब ने जो उम्मत को धोखा देने की कोशिश की कि बुजुर्गों की किताबें बदल गई हैं, डॉक्टर साहब जो चीजें आपने खुद बयान की हुई हैं उनका आप क्या बनाएंगे? ये चीजें तो वो हैं जो आपने खुद बयान की हुई हैं। एक वीडियो नहीं, मैं तो 10 घंटे और बोल सकता हूं। जो आपने वीडियोस में वाकया सुनाए हुए हैं कहानियों वाले, बुजुर्गों की तरफ मंसूब। जी अब्दुल कादिर जिलानी के पास एक औरत आई, उसका बच्चा उनके पास पढ़ रहा था, और वो मुर्गा खा रहे थे, और वो दाल से रोटी खा रहा था। तो मुर्गा थोड़ी देर बाद उन्होंने हड्डियों पे कुंभ बिस्मिल्लाह पढ़ा तो मुर्गा जिंदा हो गया। उनका जब तेरा बेटा इस मर्तबे पे पहुंचेगा ना तो वो भी मुर्गा खा लेगा। हुजूर गौसे पाक की बारगाह में गई, उधर देखा आप मुर्गी खा रहे थे, और खा के हड्डियां फेंक रहे थे, एक जगह हड्डियां जमा थी। अब माँ और पारा और चढ़ गया, और कहने लगी, ए सरकार, आप मुर्गियां खाएं और मेरा बेटा रूखी जौ की रोटी खाए, ये कहां का सलूक है? फरमाया बैठ जाओ माई,
جب کھانے سے فارغ ہوئے تو ہڈیاں جمع تھیں. آپ نے ہڈیوں سے کہا کہ ہڈیوں دوبارہ مرغا بن کے کھڑی ہو جاؤ. دیکھتے دیکھتے مرغی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی. آپ نے فرمایا تیرا بیٹا جب اس مقام پہ پہنچ جائے گا تو پھر جو چاہے کھاتا بھی رہے. یار اس مرتبے پہ پہنچے بغیر مرغا نہیں کھانا کسی نے. حضرت ابو بکر عمر عثمان علی نے کتنے ککڑ زندہ کیتے ہیں. چلو نبی علیہ السلام نے کوئی مرغا زندہ کیا ہے, وہ کوئی روایت دکھا دو. کہ ظاہر ہے کہ بزرگ تو حضور کی سنت پہ ہوتے تھے نا, تو حضور بھی پھر یہی کرتے ہوں گے نا کہ نبی علیہ السلام خود مرغا کھاتے ہوں گے اور اپنے مریدین کو جو ہے وہ سوکھی روٹی کھلاتے ہوں گے. ہاں یہ ذرا بتاؤ کہ یہ عبد القادر جیلانی نے کس نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے؟ یہ کس نبی کی سنت پہ چل رہا ہے؟ صحابہ نے تو ایک پتھر باندھا ہوا تھا, خندق کے موقع پر نبی نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. تمہارے بزرگ کس نبی کے طریقے پہ ہیں؟ آؤ ٹیکنیکلی بھی ذرا بتاؤ. تمہارے بزرگ مریدوں کو جلا کے راکھ کر دیں. اور بخاری مسلم میں ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام, انس ابن مالک کہتے ہیں 10 سال حضور کے ساتھ رہوں, چھوٹا سا بچہ تھا 10 سال کا. ام سلیم میری والدہ چھوڑ گئی کہ آپ کی خدمت کرے گا. میں گھر کے کام کاج کے لیے جب نکلتا حضور مجھے بھیجتے تو میں جا کے بچوں میں کھیلتا, بھول ہی جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے نہیں ڈانٹا, کبھی یہ نہیں کہا تو نے یہ کام کیوں کیا, کیوں نہیں کیا. اور تمہارے عبد القادر جیلانی تمہارے بقول مریدوں کو جلا کے راکھ کر دیں اور خود مرغے کھاتے ہیں اور مریدوں کو دال کھلاتے ہیں. لہذا یہ آج کل جو کر رہے ہیں نا, یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. یہ ڈبا پیر نہیں جے, یہ بھی اصلی پیر جے. وڈے بھی یہی کچھ سن. آپ ککڑ کھاندے سن, دوسرے نو دالا کھواندے سن. آج آپ کہتے ہیں نا یہ پجاروں میں پھرتے ہیں مرید, اور پرانے بزرگ پرانے بھی تو دیکھو نا ککڑ پہ کے کھا رہے جے, انہوں نے دالا پہ کھواندے جے. کتنے دماغ گیا میرا, اوے پہ گیا جے تھوڑے بزرگوں نے, وہ پہ گیا جے. اور یہ وہ باتیں جو آپ نے ہمیں بتائی ہیں, یہ میں نے کوئی غار سے نہیں ڈھونڈ لی باتیں, یہ آپ لوگوں نے ہمیں بتائی ہیں کہ یہ ہوتا تھا. یہ تو میرا فیوریٹ ٹاپک ہے, اور کیونکہ دنیا میں تبدیلی اسی وجہ سے آئی ہے اللہ کے فضل سے. ہاں مڑ کر کے کچھ نہیں چاہنا, اس دن چ رکھنا. لما پا لینا سارے بابیاں نو, اسی انہوں نے مننے والے نو, اور کہنے ہاں بھی توبہ کرو, قرآن و سنت کے راستے پہ آ جاؤ, ادروائز یہی بےزتی تمہاری ہوتی رہے گی. کیونکہ ہم نے دین کو بچانا ہے. تم لوگ کافر ہو کے مر جاؤ, ہندو ہو کے مر جاؤ, کرسچن ہو کے مر جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب اسلام کا نام لوگے پھر تمہیں ہم غداری نہیں کرنے دیں گے دین کے ساتھ. لوگ پوچھتے ہیں نا کہ انجینئر صاحب قرآن میں ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, کہ لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو گالی مت دو, وہ انجانے میں تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے. پہلی تو بات ہے میں تمہارے بابوں کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ انہیں گالی دی جائے. کیوں دیں؟ اس کے بغیر ہی وہ میں نے مار دیے بغیر گالی دیے, تو اس ویپن کی تو ضرورت نہیں, گالیاں تو تم لوگ دیتے ہو. دوسری بات یہ کافروں کے بارے میں ہے کہ کافروں کے جھوٹے خداؤں کو گالی نہیں دینی, غداروں کے بارے میں نہیں ہے. ہاں انڈیا کا فوجی پاکستان میں پکڑا جائے تو اس کو اقوام متحدہ کے رولز کے مطابق امان ملے گا, وکیل ملے گا. پاکستان کا فوجی غداری کر دے تو پھانسی چڑھے گا, کیونکہ وہ پاکستان کا فوجی ہے. لہذا جو مسلمان ہو کے رسول اللہ کے ساتھ غداری کرے گا اس کی سزا اور ہے, کافر کی اور ہے. میں بابوں پہ اس لیے تفتا ہوں کہ انہوں نے نبی کا نام یوز کیا ہے. یہ ہندو آگے مر جائیں ہم کبھی بھی ڈسکس نہیں کریں گے. عزتیں تم ہمارے نبی کے نام کے اوپر ویل کرو اور ان کے دین کے ساتھ یہ کچھ کرو, نہیں چھوڑا گا میں یہ توڑا کو بابا چھڑنا. بالکل میرا ایک نعرہ ہی تمہارے بابوں کو لے ڈوبا ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.